وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فضل الشیخ حافظ عبد الرحمن خان جامعی نظیری حفظہ اللہ ناظم مدرسہ عباد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تعلیم و تربیت میں نفسیات کا لحاظ اس اہم عنوان پر ہمیں خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد. مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، دیگر علماء کرام، یہ جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی محاضرہ یا خطاب نہیں ہے. کچھ دلی باتیں ہیں جو چاہتا ہوں کہ دل سے نکل کر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو جائیں. کیا عین ممکن ہے کہ کچھ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں، میری کچھ باتوں کی اصلاح ہو جائے. عنوان دیا گیا ہے تعلیم و تربیت میں نفسیات کا لحاظ. آپ نے تقویم میں دیکھا ہوگا وقت ہے 15 منٹ. یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ 15 منٹ بالکل بھی ناکافی ہیں. تو کچھ سرسری باتیں ہی ہو سکتی ہیں جن کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی باتوں کو سیدھے آپ تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ ذہانت کا تعلیم و تربیت سے گہرا رشتہ ہوتا ہے. استاذ کو بچوں کی نفسیات، ان کی ذہنی و جسمانی صلاحیت، گھر کا ماحول، حالات، مزاج وغیرہ سے اچھی طرح واقفیت رکھنی پڑتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اس موضوع پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم و تربیت کے میدان میں نفسیات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک ہی سوال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 12 مختلف اوقات میں مختلف شخصیات سے مختلف انداز میں پوچھا جا رہا ہے. سوال ہے ای العمل احب الی اللہ، یا ای العمل افضل. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب مختلف اوقات میں مختلف ہیں، سوال ایک ہی ہے. کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں الایمان باللہ، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بر الوالدین، کبھی آپ نے کہا حج مبرور، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ادومها وان قل. تو سوال ایک ہی ہے لیکن مختلف شخصیات کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف جوابات عنایت فرمائے. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حالات، شخصیات اور نفسیات کا بڑا خاص خیال رکھا کرتے تھے. اسی کے بالمقابل ہم گناہوں کے متعلق بھی اگر نظر دوڑائیں تو شر کے متعلق جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوتا تھا تو مختلف اوقات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف چیزوں کی نشاندہی فرمائی. کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک کا تذکرہ کیا، تو کبھی جہاد سے بھاگ جانے کا تذکرہ کیا، تو کبھی والدین کے ساتھ بدتمیزی کا تذکرہ کیا، تو کبھی زنا کا تذکرہ کیا، اور تو کبھی کسی اور چیز کا. اس سلسلے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں ذکر فرمائی ہے، روایت یہ ہے کہ امرنا ان ننزل الناس منازلہم، کہ ہم اس بات کا حکم دیے گئے ہیں، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی منزلت دیں، وہ جس رتبے کے حقدار ہیں انہیں وہ رتبہ دیا جائے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے موقوفاً روایت کیا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حدث الناس بما يعرفون،
لوگوں سے اسی زبان میں گفتگو کرو جو وہ سمجھتے ہوں، ان سے وہی بات کہو جو ان کے ذہنی سطح پر اترتی ہے. خاصتاً طلبہ حفظ کے لیے نفسیات کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے. عام طور پر ہر تعلیمی میدان میں نفسیات کا لحاظ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ میدان تحفیظ میں اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے. وہ کس لیے؟ جی وہ اس لیے کہ یہاں پر ہمارا مسابقہ، ہمارا سامنا ایسے طلباء سے ہیں جو سارے کے سارے مبتدی ہیں. یہ خود کوئی بڑی سوچ کے مالک نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل میں یہ طلباء گھر جاتے ہیں. یہیں سے ان کی سوچ کروٹ لیتی ہے. جن کی سوچ بہتر ہو جائے وہ بہتر، اگر جن کی سوچ چھوٹے مسائل سے سکڑ جائے ان طلباء کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حفظ کے طلباء جو نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے خوف، ایک ہے احساس کمتری، اور اسی طرح شہوت پرستی. یہ وہ طلباء ہوتے ہیں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ہیجانیت والی عمر ہے کہ خود بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اسے کرنا کیا چاہیے، کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا نقصان دہ. اس کا اثر سیدھے اس کے تعلیم اور اس کے معاملات اور رویوں پر پڑتا ہے. اسی طرح گھر کا ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے طالب علم کی نفسیات پر. میں ایک چھوٹا سا تجربہ کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں کہ مدرسہ عباد الرحمن میں آج سے 1.5 یا 2 برس قبل 3 مہینے کی رپورٹ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پچھلے 3 مہینوں سے 20 یا 25 طلباء کے نام ایسے آ رہے ہیں جو لگاتار کمزوری ہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر ممکن کوشش کی گئی ان کی اصلاح کی، تعلیم میں ترقی کی، لیکن لا حاصل، کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی. فیصلہ تمام اساتذہ نے، ذمہ داروں نے، میں نے خود یہ دیا کہ ان طلباء کو نکال دیا جائے. کوئی دوسرے ادارے میں جائیں گے، انگلش میڈیم وغیرہ پڑھ لیں گے یا کچھ اور کریں گے، یا 20-25 اچھے ذہین طلباء کی جگہ بن جائے گی، زیادہ فائدہ ہوگا. اب جس دن ان طلباء کو نکالنے کی بات تھی مجھے کافی بے چینی ہوئی. اب یقین مانے میں نے یہی کہا اپنے اساتذہ سے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے منہ پر تماچا ہے کہ ہم نے 25 طلباء کو اپنے ادارے سے نکال دیا اور ہم ان کے سامنے ہار گئے کہ ہم انہیں پڑھا نہیں سکتے. یہ ہماری ہار ہے. دوسرے دن میں نے کہا کہ میں ان طلباء کی اسپیشل کلاس لوں گا. بات جہاں تک 15-20 دن کی ہے میں آفس میں نہیں بیٹھوں گا، کوئی اور آفس سنبھالے. میرے ساتھی نے آفس سنبھالی. 20 سے 25 دن کے لیے ان کی ایک الگ کلاس بنائی گئی. قریب 22 یا 23 وہ طلباء تھے. میں نے ہر طالب علم کو 10 دنوں میں بغور مطالعہ کرنے کی کوشش کی. ہر طالب علم کو کس کا کیا مسئلہ ہے. میں نے دیکھا کہ کسی کے گھر کے مسائل ہیں. ایک طالب علم کی ماں 2.5 مہینے سے اس کے گھر پر نہیں ہے. ایک طالب علم حد درجے ڈرتا ہے. ایک طالب علم کا دماغ ایک جگہ نہیں لگتا، اس کے پاس فوکس کی کمی ہے. بعض طلباء احساس کمتری کے شکار ہیں. ہر کسی کا مسئلہ مختلف تھا. میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ بچپن سے میرے اور آپ کے پاس ایک ہی حل ہے. ہم نے ایک ہی حل دیکھا ہے، وہ حل ہے تنبیہ الغافلین، کہ مرض کچھ بھی ہو اٹھاؤ پیٹو آگے بڑھے گا، مار کھائے گا تو پڑے گا، بس اس کی شرارت ہے. ایسا نہیں تھا. بہرکیف میں کافی پریشان ہوا. میں نے چائلڈ سائیکالوجسٹ سے ملاقاتیں شروع کی. قریب 8 یا 10 چائلڈ سائیکالوجسٹ سے ملاقاتیں کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کا حل تو کوئی دوسرا ہے. ہم کوئی دوسرا حل تلاش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی بتائی ہوئی ایکسرسائزز جو کہ پہلے ہی سے ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، جب اس پر عمل ہوا تو بفضلہ تعالی ان 23 بچوں میں سے 17-18 بچے واپس سے مدرسے میں آ گئے اور وہ الحمدللہ بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں. کسی کے 10 پارے ہو چکے ہیں، کسی کے 5، کسی کے 6. تو ہمیں نفسیات کا خیال رکھنے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں پر میں بات کو مزید سمیٹ لوں تاکہ بات طول نہ پکڑے. نفسیات میں ایک جو بڑی تکلیف آتی ہے، بعد میں آگے بات کروں گا، کہ جو بڑا مسئلہ طلباء میں
نفسیات کو لے کر ہوتا ہے وہ گھر کے ماحول سے ہے. کبھی کبھار دوستوں کا ماحول ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ آج کے ہمارے دور میں والدین اور طلبہ کے درمیان ربط صحیح نہیں ہے. آپ استاذ ہیں، آپ 10 سال بھی گزار دیں گے ہم استاذ ہی رہیں گے. ہم کبھی بچے کے والد نہیں بن سکتے، ہم کبھی ماں کا کردار ادا نہیں کر سکتے. وہ چاہے 10 سال اپنی اولاد سے دور رہیں لیکن وہی ان کے والدین ہیں، اس کی انسیت ان سے الگ ہی ہوتی ہے. میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ انہیں ان کے والدین سے جوڑ دیا جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے پاس ہر اتوار یہ تربیت ہوتی ہے کہ آج آپ گھر جاؤ گے اور سارے گھر کو جھاڑو مارو گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سارے طلبہ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، طلبہ کرتے بھی ہیں. ایک نیا ایڈمیشن ہمارے پاس ہوا، 14 یا 15 سال کا طالب تھا. ہم نہیں لیتے لیکن اس وقت ہم نے اس طالب کو لے لیا کچھ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے. میں نے دیکھا کہ طالب علم کے ناخن بڑے ہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے. میں نے کہا کہ جائیے ناخن کاٹ کے آئیے. اس نے کہا کہ مجھے ناخن کاٹنے نہیں آتے. میں نے کہا کہ نہیں کاٹیے. میں نے اسے نیل کٹر دیا، اس نے ناخن کاٹ لیا. میں نے پوچھا ابھی تک تمہارے ناخن کون کاٹتے ہیں؟ کہنے لگا کہ ابا کاٹتے ہیں. میں بولا کہ اتنی عمر ہو گئی ابا ناخن کاٹتے ہیں، تم کیا کرتے ہو گھر میں؟ کچھ نہیں کرتا ہوں، بس کھیل ہے، کبھی مدرسہ اسکول پہلے جاتا تھا پھر آ جاتا تھا، گھر کا کوئی کام نہیں کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آج تم جاؤ اور تمہارے والد کے ناخن کاٹ کر آؤ. تو وہ دوسرے دن اسی دن اپنے والد کے ناخن اس نے کاٹ دیے. رات 11 بجے اس کے والد میرے گھر پہنچ گئے. روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ناخن کاٹوں گا، یعنی میرا بیٹا ذمہ دار ہو گیا ہے، اب میں اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. تو یہ نفسیات کا طالب اور والدین کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس پر بڑا اثر ہوتا ہے. تو یہ گیپ ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اب ایک اپنے موضوع کا آخری حصہ سرسری طور پر بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. تربیت اور سزاؤں میں نفسیات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. وہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں طالب علم کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. ہم مار تو دیں گے لیکن دعا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین. دعا تھی. دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم عمری میں ایک مشیر مل گیا. دوسری چیز، معاف کرنا غلطی کی اصلاح کا ایک بڑا معاون طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، اعرابی آتا ہے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے معاف کیا. دوسرے صحابہ اس پر چڑھ دوڑے، لیکن اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ ما رأيت معلما احسن تعلیما منه واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نفسیاتی اثر قبول کیا. اسی طرح غلطی کے ترک کرنے پر طلبہ کو انعام کی لالچ دی جائے کہ اگر تم غلطی چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا. یہ قرآن و حدیث کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کیا بہتر نوجوان ہے. اس سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ رات کی نماز ادا نہیں کرتا. اگر یہ رات کی نماز بھی پابندی سے ادا کرنے لگ جائے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رات میں تھوڑا ہی سویا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو انعامات کی لالچ دی جائے. اسی طرح طالب علم کو خود کہا جائے کہ تم بتاؤ تمہیں کیا سزا دینی چاہیے، کون سی سزا تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے. جو طالب علم غلطی کرنے والا ہو اس کے سامنے اس کی کوئی خوبی کا تذکرہ کیا جائے. خریم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکلنے لگے. آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف کی، کہا کیا بہترین نوجوان ہیں، لیکن اس کے بال تھوڑے چھوٹے ہوتے، کپڑے تھوڑے اونچے ہوتے کتنا بہتر ہوتا. خریم رضی اللہ تعالیٰ تک بات پہنچی. انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ آج کے بعد کبھی میرے بال کان سے نیچے نہیں آئیں گے اور کبھی میرے کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہیں جائیں گے. طالب علم کے سامنے اس کی کسی خوبی کا تذکرہ کیا جائے اس کے غلطی کے وقت. اور اسی طرح طالب علم سے کبھی معافی نامہ لکھوا لیا جائے. اور ایک بڑی چیز طالب علم پر جو اثر کرتی ہے نفسیاتی طور پر، طالب علم سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے کہ جائیے بیٹا آج ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم آپ سے ناراض ہیں، آج ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے. اس طرح کی کوئی بات جو موافق ہو اس وقت کے طالب علم کے، وہ اپنی زبان سے نکالے. اور کبھی کبھی ایک آدھ دن تربیت کے لیے اس سے بات چھوڑی جا سکتی ہو تو چھوڑ دیں. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت اور اس کے دروس سے ملنے والی ایک بات ہے. اور اسی طرح کبھی کبھار والدین کا خوف بھی طلبہ کو دلانا چاہیے، اور والدین کے احساسات کا اظہار بھی ان کے سامنے کرنا چاہیے کہ ان کی کیا قربانی ہے اور تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کے آخر میں کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں تو ہونی ہی چاہیے نفسانی طور پر، لیکن نفسیت پر مار کا بھی بڑا اثر رہتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی کو کبھی ضرورت پڑے تو کچھ سزا دی جائے. سزاؤں سے صرف نظر اسے کلی طور پر ٹھکرا دینا اور غیر درست طریقہ بتانا، یہ بات
ہمارے نزدیک اتنی درست نہیں ہے، سزا ہو لیکن معقول ہو، لیکن طلباء کو ذلیل کرنے والی سزائیں نہ ہوں جس سے ان کا ضمیر مجروح ہو جائے کہ سب کے سامنے مرغا بنا دیا جا رہا ہے، ساروں کے سامنے اس کے حق میں بیتوکے الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ طلباء کا ضمیر زندہ رکھے، یہ نفسیات ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چند خیالات تھے منتشر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ جس کے فضل و کرم سے ہم صبح سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے فضل و کرم سے کوئی بھی مجلس منعقد یا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کائنات میں کوئی بھی پتا بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہلتا اور کوئی بھی ذرہ بغیر اس کی اجازت کے حرکت نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں آپ تمام مشارکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری ایک ہی آواز پر لبیک کہا اور دور دراز سے سفر کیا اور کئی ایک مشقتوں کو برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا بہتر بدلہ اور بہتر اجر عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک حافظ قرآن کے لیے متشابہات کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یا تو اس کے پاس متشابہات کا مکمل علم ہونا چاہیے، یا پھر اس کے پاس اتنا زیادہ دور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی استاذ کہیں سے بھی قرآن کی آیت کا کوئی بھی ٹکڑا بولے تو اس کے آگے اسے پڑھنے آنا چاہیے۔ میری کم علم کے مطابق اگر ہمیں متشابہات کا پختہ علم ہو جائے تو شاید 70-80 بلکہ یہ کہا جائے کہ 90% مسئلہ حل ہو جائے گا تو بے جا نہ ہوگا۔ طالب علم کے زمانے میں جب ہم لوگ امتحان دینے کے لیے گئے، امتحان شروع ہونے سے پہلے کچھ وقت ہمارے پاس تھا، ایک استاد آئے، انہوں نے سوال کیا تمام بچوں کے سامنے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، قرآن میں کہاں ہے؟ جب یسبح کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سب کا ذہن اور دماغ سب سے پہلے 28ویں پارے کی پہلی آیتوں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، لیکن ہم غور کریں کہ اگر 28ویں پارے میں جتنی صورتیں ہیں یسبح سے شروع گرچہ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی صورت یسبح لہ ما فی السماوات والارض کی نہیں ہے۔ اس کے بعد استاد نے کہا کہ جو طالب علم اس سوال کا جواب دے گا اسے 50 روپے انعام دیا جائے گا، حالانکہ انہوں نے انعام نہیں دیا تھا۔ اور فوراً میں نے کہا کہ سورۃ الحشر کی یہ آخری آیت ہے، اور الحمدللہ وہ جواب صحیح تھا۔ ایسے ہی اگر ہمیں یہ علم ہو کہ یہ مشابہت ہے تو ہم یا تو اس کے آگے کا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر فوراً ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ یہ کس پارے اور کس سورے کی آیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب سے بڑی پریشانی آتی ہے دور کے بعد کی قرآن مجید کو یاد رکھنا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے مدینہ کے ایک استاد نے بتایا تھا، میں صرف محمدیہ منصورہ میں پڑھا ہوں، ہمارے استاد نے یہ روایت کیا ہے مدینہ کے ایک استاد کی طرف نسبت کر کے، انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی طالب علم فراغت کے بعد روزانہ صرف ایک پارہ پڑھے، روزانہ وہ اپنی زندگی بھر صرف ایک پارہ پڑھے، وہ انشاءاللہ قرآن مجید کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ ہم غور کریں کہ ہمارے پاس اوقات بہت سارے آتے ہیں، لیکن وہ اوقات ملنے کے باوجود قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہماری یہ چوتھی نشست ہے جس کی زیر صدارت فضیلت الشیخ حافظ بدیع الزماں مدنی حفیظ اللہ کریں گے، انہوں نے ابھی رابطہ کیا کہ وہ راستے میں ہیں، وہ چند منٹ میں انشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے۔ اور اس میں سب سے اہم جو ہمارے پاس خطاب ہے جس کے منتظر ہم اور آپ سبھی لوگ صبح سے ہیں، جس کا عنوان ہے متشابہات کی اہمیت اور اس کے اقسام، اور اس عنوان پر خطاب کریں گے ہمارے فضیلت الشیخ حافظ محمد ہاشم عمری مدنی، استاد جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، سبھی سے الگ ہے یہ ان کی کہانی، جو ہے ماہر فن علوم القرآنی۔ میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں خطیب
فضیلت الشیخ حافظ محمد ہاشم عمری مدنی استاد جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم بزرگان دین، علماء کرام، مدرسین حفظ، اساتذہ کرام اور لائق و فائق ذمہ داران مدرسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستانی مدرسوں کی ایک عادت ہے کہ اسٹیج پر جب کسی کو مدعو کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ راحت اندوری ہندوستان کے بہت مشہور معروف شاعر، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو ناظم اجلاس ہوا کرتے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی شاعر کو بلانے سے پہلے وہ اتنی باتیں، اتنی توصیفی کلمات کہہ دیتے ہیں جو اس کے قابل نہیں ہوتے۔ تو معذرت چاہتا ہوں میں۔ محترم اساتذہ کرام، ابھی مجھ ناچیز کو جس موضوع کے تعلق سے کچھ کہنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے قرآن کریم کا ایک بہت ہی اہم حصہ، بلکہ ہر حافظ قرآن سے جڑا ہوا ایک اہم حصہ ہے جسے متشابہات القرآن کریم کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیات ہیں، پھر ماہرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2000 سے زائد ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات پر مبنی ہیں۔ 2000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو متشابہات پر مبنی ہیں۔ تو حافظ کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ حافظ قرآن، یہ چائے سے کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا تو چائے کے لیے وقفہ خاص کر دیں یا تو دوران درد جو ہے چائے روک دیں۔ آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک جگہ بیچ میں چھوڑو۔ ہاں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانیہ تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیات موجود ہیں، جن میں 2000 سے زائد آیات مختلف انواع و اقسام کی متشابہات پر مبنی ہیں۔ تو لہٰذا کامیاب مدرس وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے طالب پر مختلف نو طریقے سے جہاں محنت کرے گا، مختلف چیزیں سکھائے گا، ان میں متشابہات پر توجہ دلانا، انہیں یاد کرانا، ان کی طرف نشاندہی کرنا اور اس سے مطلع کرنا بہت ضروری ہے۔ سبق سناتے وقت، سبق پارا سناتے وقت اور آموختہ سناتے وقت ان کی طرف رہنمائی کرنا، اشارہ کرنا کہ فلاں آیت کس فرق کے ساتھ کن کی جگہوں پر آئی ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہے باقاعدہ طالب علم قرآن کریم کی اس آیت پر جو ہے باقاعدہ یہ لکھ لے بھی کہ یہ آیت فلاں مقامات پر فلاں صورت میں اور فلاں آیت نمبر کے ساتھ آئی ہے۔ یہ حافظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین، محترم اساتذہ کرام، کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ متشابہات میں مہارت کیسے حاصل کی جائے یا متشابہات میں مہارت طلباء میں کیسے حاصل کروائی جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ استاد ماہر ہو۔ بات گھوم پھر کر کے قابل استاد کی طرف آتی ہے۔ ہر وہ استاد جن کا حفظ مضبوط ہو، پختہ ہو، ٹھوس حفظ ہو ان کا، اور متشابہات پر ان کی نگاہ ہو، گرفت ہو، وہ طالب کو بآسانی بتا سکتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں فرق کے ساتھ فلاں مقامات پر آئی ہے، وہ ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ماہر استاد کا ہونا ضروری ہے، استاد کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے استاد کی مہارت کے بغیر جو متشابہات میں نہ خود جو ہے مستفید ہو سکیں گے، نہ اپنے بچوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ متشابہات کی آیتوں سے جہاں بھی گزریں استاد طالب کو نشاندہی بھی ضرور کریں اور ان کی مصحف میں باقاعدہ قلم سے لکھوا بھی دیں کہ آیت فلاں جگہوں پر فلاں صورتوں میں اور فلاں آیت نمبر کے ساتھ اور فلاں فرق کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا کرتا ہے آیت متشابہات مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز جو میں نے بعض عرب ممالک میں بھی دیکھا، میں نے قطر میں بھی دیکھا کہ باقاعدہ وہاں پر جہاں مختلف دورات منعقد کیے جاتے ہیں، مہارات و تدریس کے، حسن الصوت کے، حسن تجوید کے، وہیں پر متشابہات کے دورات بھی منعقد ہوا کرتے ہیں۔
मुकम्मल कुरान करीम मुतशाबिहात या फ़लाँ फ़लाँ सूरतों के मुतशाबिहात, इसका भी दौरा करवाया जाए। हर मदरसे में इस बात का अहतमाम हो कि कम से कम साल में एक मरतबा ही सही ऐसा दौरा करवाया जाए, 1 रोज़ा 2 रोज़ा, जिसमें मुतशाबिहात ताल्लुक़ से आगाही दी जाए, तलबा को मुतरब्बह किया जाए, बाखबर किया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ आयतें फ़लाँ फ़लाँ फ़र्क के साथ फ़लाँ फ़लाँ मकामात पर मौजूद हैं। इसका बहुत अच्छा असर हुआ करता है, जैसा कि मुख्तलिफ़ मकामात पर हुआ भी करता है। एक और तरीक़ा है मुतशाबिहात महारत हासिल करने के लिए, वो ये कि तलबा में मुख्तलिफ़ ज़ुमरे बनाए जाएँ, तलबा में मुख्तलिफ़ ज़ुमरे बनाए जाएँ। मुकम्मल हुफ़ाज़ का एक ज़ुमरा, 10 पारों का एक ज़ुमरा, 15 पारों का एक ज़ुमरा या 5 पारों का एक ज़ुमरा, और उनसे कहा जाए कि इन अज्जा में इन ज़ुमरों में कौन कौन सी आयत है जो मुतशाबिहात की हैं, उनकी निशानदही करें। मसलन अगर कोई मुब्तदी तालिब इल्म है और वो सूरह क़ाफ से लेकर के सूरह नास तक हिफ्ज़ किया है, तो उनका एक ज़ुमरा बनाया जाए और उसमें कहा जाए कि वो कौन कौन सी आयत है जो मुतशाबिहात से मुताल्लिक़ हैं। मसलन सूरह ज़ारियात से आप शुरू कर दें, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलाल व उयून, फिर सूरह तूर में आप पाएंगे इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नात व नईम, फिर आप सूरह क़मर में आएंगे इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नात व नहर, फिर इसी तरह आप सूरह मुरसलात में आएंगे इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलाल व उयून, फिर इसी तरह आप सूरह क़लम में पलट कर आएंगे इन्नल मुत्तक़ीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। इसी तरह आप सूरह नबा के आखिरी रुकू की पहली आयत में आएंगे आप इन्नल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। तो छोटे मुब्तदी तलबा हैं, आप ऐसे ज़ुमरे बनाएं जिनमें बाकायदा उन्हें बताया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ आयत उनके ज़ुमरों के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद है और किस हल्के और बड़े फ़र्क के साथ मौजूद है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सूरह क़ाफ से लेकर के आप सूरह अम तक देख ले, सूरह नास तक कितने मकामात पर आई है, सिर्फ पारे में कितने मकामात पर आई है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुम गैर ममनून। फिर इसी तरह सूरह असर में आई है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। इस तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर आई है। तो बच्चों को इब्तदाई ज़िंदगी से ही, हिफ्ज़ के इब्तदाई मरहले से ही मुतशाबिहात का आदी बनाया जाए, तो इससे उनके ज़हन और दिमाग खुलेंगे, उनके ज़हन और दिमाग खुलेंगे, जुमूद व ताअत्तुल नहीं रहेगा, और वो ख़ुद जब भी आयत कुरान करीम पढ़ते जाएंगे अपने अपने एतबार से, अपने अपनी सवाबियत के मुताबिक मुतशाबिहात पर वो ख़ुद गिरफ्त करते जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि उस्ताद माहिर हो और इसमें दिलचस्पी हो और इतना ही उसमें मेहनत की जाए। और इसी तरह उस तलबा को इस बात पर उभारा जाए कि जब कभी किसी आयत मुतशाबिहात से गुज़रें, जब कभी आयत मुतशाबिहात से गुज़रें, उनका माथा ठनके, उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि इस तरह की आयत कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर उन्हें ज़हन में नहीं भी आती है तो पूछ कर तो कम से कम याद कर लिया करें। तो ये वो सूरतें जिनके ज़रिए से आयत मुतशाबिहात में महारत हासिल की जा सकती है। फिर इसी तरह मोहतरम सामीन, आयत मुतशाबिहात में गलतियाँ जो हुआ करती हैं उसके असबाब क्या हैं। हम देखते हैं कि आम तिलावतों के अंदर भी, नमाज़ों के अंदर और तरावीह के अंदर भी, इसी तरह इम्तिहानात के अंदर भी, फिर इसी तरह आम तिलावतों के अंदर भी, हुफ़ाज़ तलबा में भी और आम हुफ़ाज़ के अंदर भी जो आयत मुतशाबिहात में गलतियाँ हुआ करती हैं उसके क्या असबाब हो सकते हैं। उसका सबसे पहला सबब यह है कि एक तो उस्ताद की तरफ से मेहनत नहीं हुई है और दूसरा ख़ुद तालिब इल्म ने इस ताल्लुक़ से मेहनत नहीं की है। दूसरी बात यह है कि कमज़ोर क़ुव्वत हाफ़िज़ा, कमज़ोर क़ुव्वत हाफ़िज़ा किसी भी फ़न के लिए मुज़िर हुआ करता है। कमज़ोर क़ुव्वत हाफ़िज़ा किसी भी फ़न के लिए या किसी भी हुनर के लिए मुज़िर हुआ करता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने इल्म के जब आदाब सिखाए तो उसमें कहा ज़काउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन व बुलगा व इरशाद उस्तादुन व तूल ज़मान अख़ीलन तनाल इल्म अल्लाह बिसित्ता सौम्बियुक अन तफ़सीलिहा बिबयान ज़काउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन व बुलगा व इरशाद उस्तादुन व तूल ज़मान। तो तलब इल्म के लिए सबसे अहम चीज़ हुआ करती है, या इल्म में गिरफ्त हासिल करने के लिए, इत्क़ान के लिए सबसे पहली जो चीज़ हुआ करती है अल्लाह ताला फ़ज़ल व करम के बाद, तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन के बाद, वो होती है ज़का। चालाकी हो तो तालिब के अंदर जो है चालाकी हो, तो जो गुण ज़हन तलबा हुआ करते हैं वो भी बसा औक़ात अपने कम नासमझी की वजह से, कुन ज़हनी की वजह से इस चीज़ में पीछे रह जा करते हैं। और दूसरी चीज़ है बेतवज्जी और गफ़लत। तलबा को एहसास ही नहीं होता कि मैं जो आयत पढ़ता हुआ जा रहा हूँ ये मुतशाबिहात में से है, ये आयत मुतशाबिहात में से है, फ़लाँ फ़लाँ मुक़ाम पर है, वो गुज़र चुका है, वो याद भी कर चुका है, उसके मक़रूह हिस्सों के अंदर भी है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ करता। ये भी वजह हुआ करती है तलबा मुतशाबिहात में गलती की वजूहात। इस वजह से हम देखते हैं कि तलबा एहसास ना होने की वजह से, बेतवज्जोही और लाशोरीपन की वजह से कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं, कहीं से कहीं छलांग लगा देते हैं। और ख़ुसूसियत से वो सूरतें जिनमें मुतशाबिहात ज़्यादा हुआ करती हैं,
جیسے سورۃ الشعراء ہے، سورۃ الحجر ہے، ان جیسی بہت سی صورتوں کے اندر جو کثرت سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں وہ اس کی وجہ ہی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور چیز غلطیوں کی جو وجہ ہوا کرتی ہے متشابہات میں، وہ بسا اوقات طالب کی صغر سن کم عمر، بسا اوقات طالب چھوٹی عمر کا ہوا کرتا ہے، اس کو زیادہ احساس نہیں ہوا کرتا، وہ اپنی جگہ پر ذہین بھی ہو سکتا ہے اور اپنی جگہ پر وہ جو ہے محنتی بھی ہو سکتا ہے، قابل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات چھوٹی عمر کی وجہ سے زیادہ شعور احساس نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اس مرحلے میں وہ انشاءاللہ معذور ہے۔ پھر محترم سامعین اساتذہ کرام، متشابہات سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ وہ کیا کیا وجوہات، وہ کیا کیا اسباب ہیں، وہ کیا کیا ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے متشابہات سے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا ہے کثرت تلاوت، سب سے پہلا ہے کثرت تلاوت۔ ہم سلف رحمہ اللہ سے سنتے ہیں کہ وہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، ہماری طرح وہ جو ہے ہماری طرح وہ مہینوں مہینوں قرآن کریم سے دور نہیں رہا کرتے تھے، تو کثرت تلاوت جو سب سے بڑا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جتنے بھی ماہر حفاظ پائے جاتے ہیں، ماہر مدرسین پائے جاتے ہیں، وہ پابندی سے ایک بڑا حصہ روزانہ پڑھا کرتے ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ جو مسجد نبوی کے امام و خطیب، مسجد حرام کے امام و خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ کرام سے پوچھا کہ قرآن کریم کو مضبوط رکھنے کا کیا طریقہ ہے، تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاہدوا القرآن، قرآن کریم کو پابندی سے پڑھا کرو۔ تو ایک طالب علم یا ایک حافظ قرآن یا ایک مدرس اگر اس کا تسلسل سے اس کا مطالعہ نہ ہو، تسلسل سے تلاوت نہ ہو، تو قرآن کریم میں متشابہات و ماہر بن نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اپنے مصحف میں دیکھ کر بآواز بلند پڑھنا، اپنے مصحف میں دیکھ کر بآواز بلند پڑھنا۔ انسان جب پڑھتا ہے تو بیک وقت کئی حواس کام کیا کرتے ہیں، جب وہ پڑھتا بھی ہے اور بغور دیکھ کر پڑھتا بھی ہے تو بیک وقت اس کی زبان بھی کام کرتی ہے، اس کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، اس کے کان بھی کام کرتے ہیں، جو جتنے زیادہ حواس کام کریں گے اس کا بھی فرق پڑا کرتا ہے۔ تو بآواز بلند تلاوت سے بھی انسان کے اندر شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے اور آیت متشابہات پر نگاہ ہوا کرتی ہے۔ تیسری بات ہے کہ ماہر قرآن کو، ماہرین حفاظ کو قرآن کریم سنانا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب صحابہ کرام کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے، جب ہم کسی ماہر قرآن کریم، ماہر حافظ کو سنائیں گے تو لازم خود بخود جو ہے ہمیں متنبع کریں گے، اشارہ کریں گے کہ آیت متشابہات میں سے ہے اور فلاں مقام پر فلاں صورت میں فلاں بڑے چھوٹے فرق کے ساتھ آئی ہے، اس کا بہت فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ یکسوئی سے تلاوت کرنا، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ سے تلاوت کرنا۔ ایسا نہیں کہ ہم تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن و دماغ کہیں پر ہے، اس کا بھی بہت اثر ہوا کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ آیات کتب متشابہات سے استفادہ کرنا۔ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے، ماہرین قرآن نے جہاں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انہی میں سے کچھ کتابیں آیات متشابہات سے متعلق بھی ہیں، اور عربی زبان میں تو سینکڑوں کتابیں ہیں، دسیوں کتابیں پائی جاتی ہیں جو آیات متشابہات سے متعلق لکھی گئی ہیں، اور خود اردو زبان میں بھی آج کل لکھی جانے والی لگی ہیں۔ تو ہر حافظ قرآن کے لیے یا کم از کم ہر مدرس قرآن کے لیے اپنے پاس ایک دو متشابہات کی کتابوں کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ان اسباب کو اختیار کر کے انسان جو ہے وہ آیت متشابہات مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر محترم سامعین، اب آتے ہیں متشابہات کی قسمیں کتنی ہیں، آیات متشابہات کی قسموں کے تعلق سے ہم لوگ آتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے میں کچھ اقسام کا ذکر کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام بھی اس میں مشارکہ کریں، آپ تمام بھی اس میں میرا ساتھ دیں کہ جو ہے اس قسم کی آیتیں متشابہات کے باب میں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، آپ بھی میرا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ بڑی دلچسپ محفل ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ دیکھیے، جو متشابہات کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر ایک اپنا اپنا ذوق ہے، ہر کاتب نے، ہر مؤلف نے اپنے اپنے ذوق پر کتابیں لکھی ہیں۔ بعض کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ صورتوں کی بنیاد پر کہ اس صورت میں اتنی متشابہات ہیں، بعض نے جو لکھا ہے وہ صرف پاروں کی بنیاد پر کہ اس پارے میں اتنی آیتیں ہیں۔ تو ہر ایک اپنا اپنا الگ ذوق ہے، کس نے منظوم شکل میں بھی ڈھالا ہے۔ حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے متشابہات کی آیات کو اور متشابہات کے طور طریقوں کو جاننے کے لیے منظوم شکل میں بھی ڈھالا ہے، مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فضیلۃ الشیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، محدث مدینہ، بقیۃ السلف، آپ کی بھی کتاب ہے۔ تو آپ نے بھی جو ہے نا متشابہات کی آیات کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ تو سینکڑوں کتابیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں عربی زبان کے اندر، اور ہر ایک کتاب کا الگ الگ جو ہے منہج ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے کچھ اقسام جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام اس مشارکہ کریں۔ یہ قسم بتاؤں گا
تو آپ بھی بتائیں گے یہ آیت اس طرح کی آیت اس نہج کی آیت جو قرآن کریم میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ میں نے اپنی اس کتاب میں جو ہے 16 اقسام کی آیت متشابہات کا ذکر کیا ہے، متشابہ آیات متشابہات کی 16 اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جو آیات متشابہات اور متطابقات کہلاتی ہیں، یعنی یہ وہ آیات ہیں جو پورے قرآن کریم میں کسی بھی تبدیلی کے بغیر ہو بہو اپنی اصلی شکل میں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں، کسی بھی تبدیلی کے بغیر، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 ہے اور سورہ لقمان کی بھی آیت نمبر 5 ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، نہ ابتدا میں، نہ درمیان میں، نہ آخر میں، نہ کوئی لفظ بدلا ہے، کسی بھی تبدیلی کے بغیر۔ تو ان آیات کو آیات متطابقات کہا جاتا ہے، یعنی آیات متشابہات بھی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہیں۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، کل 6 مقامات پر یکساں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ یونس اور دوسرا بتائیں اخوان، سب سے پہلے سورۃ یونس اور وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، 6 مقامات پر بغیر کسی تبدیلی کی پائی جاتی ہے۔ دوسرا ہے سورۃ الانبیاء، ماشاء اللہ، تیسرا سورۃ سبا، چوتھا سورۃ یاسین، بیچ میں کون سا چھوٹا ہے؟ سورۃ سجدہ میں بدل کر ہے جی ہاں، سورۃ النمل کے اندر ہے نا وَيَقُولُ، ہاں، اور چوتھا اگر سورۃ یاسین، پانچواں سورۃ الملک۔ تو کل 6 مقامات پر اس طرح کی آیت آئی ہے، انہیں آیات متطابقات کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ان تمام آیات کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ جو 97 آیتیں ہیں کل 57 صورتوں کے اندر ہیں، 57 صورتوں کے اندر جو ہے نا اس طرح کی آیت پائی جاتی ہیں، تو ان آیات کو آیت مطابقات کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیجیے آپ لوگ اپنی طرف سے، کوئی ایسی آیت ہو جو بغیر کسی تبدیلی کی ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہاں کہاں ہے اخوان؟ یہ سورہ توبہ کے اندر بھی ہے اور سورۃ الصف کے اندر بغیر کسی تبدیلی کی ہے۔ ایسی آیت آپ میں سے کوئی بتائیں۔ یا ایھا احسن یا ایھا النبی جاہد الکفار، کہاں کہاں ہے؟ سورۃ التوبہ کے اندر ہے اور سورۃ التحریم کے اندر۔ اخوان آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ مشارکہ کریں گے، اس سے بہت مزہ آئے گا جی۔ اور کوئی آیت بتائیں اخوان بغیر کسی تبدیلی کی آئی ہے، بغیر کسی تبدیلی کی آئی ہے؟ میں نے کہا نا 97 آیتیں ہیں جی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اخوان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اخوان وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اخوان جی، اور اخوان ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی 57 آیتیں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں جو بغیر کسی تبدیلی کے اندر ہیں، بغیر کسی تبدیلی کے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ بعض آیات متشابہات ایسی ہیں وہ تقریباً ہو بہو ہیں، لیکن آیت کے کسی حصے میں ہلکا یا بڑا سا فرق پایا جاتا ہے، جنہیں آیات شبہ متطابقات کہا جاتا ہے، جیسے آیت تو ہو بہو ہے لیکن یا تو ابتدا میں کچھ فرق رہے گا، کچھ تبدیلی رہے گی، یا آخر میں کچھ تبدیلی رہے گی۔ جیسے سورۃ البقرہ میں جی بتائیے افلم یسیروا جی، اور سورۃ البقرہ کے اندر ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں کیا ہے؟ ولا ہے، وہاں پہ ولن ہے، یہاں پہ ولا ہے جی۔ اور اخوان اور ایک آیت بتائیے، ہاں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ایک ہی سورت کے اندر، ایک ہی پارے کے اندر جو ہے نا کچھ فرق کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور اخوان ہاں، اور اخوان اور کوئی آیت، تو اس طرح کی بہت سی آیت پائی جاتی ہیں جنہیں آیت کے یا تو ابتدائی حصے میں یا تو درمیانی حصے میں یا تو آیت کے آخری حصے میں ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے، جن کا اہتمام کرنا ہے، جنہیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے متشابہات کی تیسری قسم ہے، آیات کا ابتدائی حصہ تو ہو بہو ہے لیکن درمیانی حصہ، آخری حصہ جو جا کر بدل جاتا ہے، جیسے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ کہاں پر ہے؟ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 میں ہے۔ لیکن یہی آیت جو ہے ہمیں ملتی ہے آگے چل کر کے سورہ یونس آیت نمبر 3 میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی
پھر یدبر الامر ما من شفیعین، یعنی آیت کا ابتدائی حصہ دونوں مقامات پر ہو بہو ہے، لیکن آخر میں جا کر جو ہے آیت کا حصہ بدل جایا کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایک اور آیت بتاتا ہوں میں، بتائیے آپ لوگ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایک ہی سورت میں دو مقامات پر ہے، کون بتائیں گے؟ سورۃ النساء۔ تو پہلے حصے میں کیا ہے؟ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخل بظلل ظلیلا۔ دوسرے مقام پر کیا ہے؟ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اس آیت کا حصہ بھی جو ابتدائی ہو بہو ہے، لیکن آگے جا کر جو آخری حصے میں آیت تبدیل ہو جایا کرتی ہے، یہ بھی ایک آیت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار بھی ہے، اور ایک مقام پر کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بھی ہے۔ تو ان تمام کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چوتھی قسم ہے اس کا عکس، یعنی آیت کا ابتدائی حصہ بدل جایا کرتا ہے اور آخری حصہ ہو بہو رہا کرتا ہے۔ ایسی آیتیں بہت زیادہ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس طرح کی آیتیں جو اختتام پر ہوا کرتی ہیں، بہت سی ہمیں آیتیں ایسی ملا کرتی ہے جن کے اندر آیت کا آخری حصہ تو ہو بہو ہوا کرتا ہے، لیکن ابتدائی حصہ وہ بدل جایا کرتا ہے۔ پھر اسی میں قرآن کریم کے اندر بعض آیت ایسی بھی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، اور اسی طرح دوسرے پارے کے اندر جہاں حفاظ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ 6 آیتیں ایسی ہمیں ملتی ہیں، 6 آیتیں ہمیں ایسی ملا کرتی ہیں جن کے اندر جو ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون كذلك يبين الله آیات للناس لعلهم يتقون كذلك يبين لكم آیات لعلكم تتفکرون ويبين آیات الناس لعلهم يتذکرون كذلك يبين لكم آیات لعلكم تعقلون قد بینا الآیات ان کنتم تعقلون۔ اس طرح کی جو آیتیں ہوا کرتی ہیں ہم معنی ہوا کرتی ہیں، الفاظ بھی تقریباً خوب ہوا کرتے ہیں، اور انہی سے آیت کا اختتام بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ان مقامات پر ایک حافظ قرآن کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پانچویں قسم آیت متشابہات کی ایسی پائی جاتی ہے جس میں آیت کا درمیانی حصہ جو ہے کچھ نہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت کا حصہ بھی صحیح ہو بہو ہوتا ہے، آخری حصہ بھی، درمیانی حصہ بدل جایا کرتا ہے، جس کی مثال فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ درمیان میں ملتا ہے ہمیں۔ قرآن کریم بعض آیت ایسی پائی جاتی ہے جن کے اندر یہ درمیانی جو حصہ ہے بدل کر آتا ہے۔ فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ہے، کہیں پر جو ہے ثم استوى علی العرش ہے، کہیں پر ثم فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء ہے، کہیں پر الرحمن علی العرش استوى ہے، یعنی الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کے استواء عرش کے تعلق سے جو آیات ہیں وہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں۔ تو آیت کا ابتدائی حصہ بھی الگ ہوا کرتا ہے، لیکن جو درمیان کے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں وہ فرق والے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی آیات کے درمیان ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ملا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ میں ملتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ اللہ الا ہوا۔ تو اس طرح کے بہت سے الفاظ، بہت سے جملے ایسے ہوا کرتے ہیں قرآن کریم کے، آیت کے بہت سے حصے ایسے ہوا کرتے ہیں جو درمیان میں کچھ نہ کچھ تبدیلوں کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ ایک کلمہ توحید جو ہے درمیانی آیت میں ملتا ہے ہمیں، کہیں پر لا الہ الا ہو ہے، کہیں پر لا الہ الا اللہ ہے، کہیں پر لا الہ الا انا ہے، کہیں پر لا الہ الا انتا ہے۔ تو مختلف فرق کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، تو ان کا بھی پاس و لحاظ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چھٹی قسم ایسی ہے کہ آیت تو ہو بہو ہے، ہو بہو ہے، ہلکا سا فرق یا تو ابتدا میں پایا جاتا ہے یا انتہا میں پایا جاتا ہے، جیسے وَأَرَادُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہاں پر ہے یہ؟ سورۃ الانبیاء میں۔ ہو بہو آیت وَأَرَادُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، آیت تو ہو بہو ہے، آخر کا ایک لفظ جو بدل جایا کرتا ہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ہے، ایک اور مقام پر جو ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اس طرح کے بھی الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح 7ویں قسم کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ بعض آیات متشابہات میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، تقدیم و تاخیر، کبھی یہ لفظ تو کبھی وہ لفظ، جیسے جو ہے نفع ولا ضرہ کہیں پر ہے، کہیں پر ضرر ولا نفع ہے۔ مثال کون دیں گے؟ قل لا املک نفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ، کہاں پر ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کے اندر۔ یہاں پر نفع پہلے ہے، ضرر بعد میں ہے، جبکہ یہی آیت ہمیں ملتی ہے سورۃ یونس آیت نمبر 49 میں، قل لا املک نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، نفع ولا ضرا ضرا ولا نفع۔ اسی طرح جو ہے وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، آیت تو وہی ہے لیکن الفاظ تقدیم تاخیر ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہے،
کہاں پر ہے اخوان؟ ہاں سورۃ الکہف میں. جبکہ جو ہے سورۃ الکہف ایک اور مقام پر کیا ہے؟ فی ھذا القرآن ایک جگہ پر ہے. ہاں تو اس طرح کی تبدیلی جو ہے نا، الفاظ کی تبدیلی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. نحن لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، لقد وعدنا نحن وآباؤنا، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. الفاظ سے تبدیلی ہوا کرتی ہے جن کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے یہ الفاظ کی تبدیلی تقدیم و تاخیر ہوا کرتی ہے. بسا اوقات جملے ہوا کرتے ہیں، بسا اوقات کچھ الفاظ ہوا کرتے ہیں جن کا جاننا ہم حفاظ کے لیے، مدرسین تحفیظ کے لیے بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے. 8ویں قسم کی طرف ہم لگاتے ہیں. قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہوا کرتے ہیں جنہیں باجوڑ الفاظ کہا جاتا ہے. ان میں بھی تقدیم و تاخیر، جیسے الانس والجن، الجن والانس. جیسے اس کی مثال کون دیں گے؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من ہاں تو بس بعض مقامات پر انس پہلے ہے تو بعض مقامات پر جن پہلے ہے. تو ان تمام طرح کی تبدیلیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے. اسی طرح جملے وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، ایک جگہ پر ہے وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا. پہلے جو ہے داخل ہونے کے تعلق سے بعد میں سجدہ ہے، پھر کہیں پر جو وقولوا حطۃ پہلے بعد میں داخل اور سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ہے. الفاظ تبدیل تقدیم و تاخیر کے ساتھ. اسی طرح ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ہے، ویعبدون من دون اللہ ما لا ینفعہم ولا یضرہم ہے. تو الفاظ کی تقدیم و تاخیر یہ بھی بہت ضروری ہوا کرتی ہے. اچھا ابھی 8ویں قسم کی طرف ہم لوگ 10ویں قسم کی طرف ہم لوگ آتے ہیں، 9ویں قسم کی طرف، جن کے اندر اعراب کی تبدیلی. آیت تو ہو بہو ویسی ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہو بہو ویسے ہی ہے، اعراب میں فرق پایا جاتا ہے. جیسے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ کہاں پر ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54. جبکہ یہی آیت جو ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورۃ النحل آیت نمبر 12 میں. تو والشمس والقمر والنجوم، کہیں پر والشمس والقمر والنجوم، کہیں پر مسخرات بامرہ ہے، کہیں پر مسخرات بامرہ ہے. الفاظ وہی ہیں لیکن الفاظ کی تبدیلی پائی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ یونس کے اندر وما يعزب ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین ہے. جبکہ یہی آیت ہمیں سورۃ السبا میں ملتی ہے تو کس فرق کے ساتھ ملتی ہے؟ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. سمجھ میں آ رہا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. اسی طرح فاطر السماوات، فاطر السماوات، فاطر السماوات، الفاظ کے اندر الفاظ میں جو ہے تبدیل، اعراب کے اندر تبدیلی ہوا کرتی ہے. اعراب کی تبدیلی کے باب میں جو آیت میں نے ذکر کی ہے یہ آخری کا اعراب ہوا کرتا ہے. آخری بسا اوقات قرآن کریم میں کچھ ایسے الفاظ ہی پائے جاتے ہیں کہ ان میں درمیان کا اعراب بدلا ہوا ہے. جیسے کون بتائیں گے اخوان؟ ولا یغرنکم باللہ الغرور ہے، اور بہت سے مقامات پر غرور ہے بفتح الغین اور بضم الغین. ولا یغرنکم باللہ الغرور. جی فتح کے ساتھ جو ہے 3 مقامات پر ہے غرور، 3 مقامات پر. کہاں کا؟ سورہ لقمان، سورہ فاطر، سورہ حدید میں. اور غرور ضمہ کے ساتھ جو ہے وہ 9 مقامات پر ہے، وہ 9 مقامات پر. ان کا بھی جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے. قرآن کریم میں سب جگہ تمام مقامات پر یومئذ ہے، صرف یہ ایک مقام پر یومئذ ہے. کہاں اخوان؟ سورۃ المعارج کے اندر. جی ان کا فرق جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے. حزن ہے اور الحزن ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ 10ویں قسم کی طرف. آیت متشابہات کے اندر کچھ اقسام ایسے ہی پائے جاتے ہیں جن میں ذرا سی بھی بے توجہی حافظ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوا کرتی ہے. ایک ہی آیت کے اندر تقدیم و تاخیر بھی ہے، الفاظ ہی بدلے ہوئے ہیں، تو ایک حافظ قرآن کو ان مقامات پر بہت زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنا ہوا کرتا ہے. جیسے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. تو ان مقام. اسی طرح 11ویں قسم ہے جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. دیکھیں قرآن کریم میں ایک نبی کا واقعہ جب مختلف مقامات پر ہمیں ملتا ہے تو الفاظ تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے.
ایک نبی کا واقعہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو, یا فرعون اور موسیٰ کا واقعہ ہو, لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو, ان واقعات جو مختلف مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے بس اوقات الفاظ ہمیں بدلے بدلے ملتے ہیں. جیسے اس کی مثال کون ہے, ان ھذا لساحر علیم ہے, کہیں پر سحار علیم ہے, کہیں پر سحار علیم ہے. انی آنست نارا لعلی آتیکم بقبس او اجد علی النار ہدی, یہ کہاں پر ہے؟ سورۃ طٰہ میں. جبکہ سورۃ النمل میں کیا ہے؟ سآتیکم بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون ہے, لعلکم. جبکہ سورۃ القصص کے اندر انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون ہے. تو انبیاء کرام کے واقعات کے اندر ایک ہی واقعہ ہوا کرتا ہے, اس کے اندر جو بسا اوقات الفاظ بدلے ہوا کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ الفاظ ہمیں بدلے ہوئے ملتے ہیں. بس اوقات قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں متشابہات میں, ایک آیت ہوا کرتی ہے اس میں بیک وقت 4 5 تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں. الفاظ کا بھی فرق ہے, اعراب کا بھی فرق ہے, الفاظ کہیں پر کچھ ہیں تو کہیں پر کچھ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 62. یہی آیت جب سورۃ المائدہ میں آتی ہے آیت نمبر 69 میں, ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ دو آیتیں کیا فرق ہے دیکھیے. پہلی آیت میں الصابئین ہے سورۃ البقرہ میں, سورۃ النمل میں سورۃ المائدہ میں الصابئون ہے. دوسری تبدیلی الصابئین والنصارى ہے, کس میں؟ سورۃ البقرہ میں. جبکہ سورۃ النمل میں ہاں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے, النصارى والصابئین الصابئین والنصارى. تیسری تبدیلی ولا خوف کے بجائے یہاں پر فلا خوف ہے, وہاں پر ولا وہ کے ساتھ ہے تو یہاں پر فلا فا کے ساتھ ہے. اور چوتھی تبدیلی یہ کہ جو ہے اجرہم عند ربہم کہاں پر ہے؟ سورۃ البقرہ میں. مائدہ میں اجرہم عند ربہم نہیں ہے, الفاظ نہیں ہے. تو کچھ آیت ایسی بھی ہیں جن میں 3 4 5 تبدیلیاں ہمیں ملا کرتی ہے, جن کا احترام کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے. پھر اسی طرح 13ویں قسم ہے جن میں جیسے خالدین فیہا ہے, 11 مقامات پر ہے, کہیں پر ابداً کے ساتھ ہے, کہیں پر ابداً کے بغیر ہے. اسی طرح اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین ہے. تو ان تمام کا پاس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے, اور اسی طرح بہت سی آیتیں میں ایسی ملتی ہیں جن کا اختتام آیت سے ہوا کرتا ہے لیکن بہت سے تبدیلی, جیسے واللہ علیم خبیر, واللہ علیم حکیم, ان اللہ علیم حکیم, واللہ شکور حلیم, واللہ غفور حلیم, ان اللہ غفور حلیم, واللہ غفور رحیم. اس طرح کہیں پر انہ غفور رحیم, کہیں پر ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, کہیں پر انہ بہم رؤوف رحیم. یہ وہ آیات ہیں جن کا اختتام جن سے قرآن کریم کی آیت کا اختتام ہوا کرتا ہے, مختلف مقامات پر جن میں فرق پایا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر اور دوسرے پارے کے اندر حفاظ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے. ایک ہی طرح کی آیت سے اختتام ہوا کرتا ہے لیکن ہر جگہ الفاظ بدلے ہوا کرتے ہیں. جیسے واتقوا اللہ واعلموا, یہ کامن ہے. واتقوا اللہ, یہ 6 مقامات پر آیا ہے. دیکھیے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, آیت 194. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, دوسرا. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, تیسرا. واتقوا اللہ وانکم ملاقو بشر, چوتھا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم, پانچواں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, چھٹا. اور آخر میں جو ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ایک ہی آیت کا ٹکڑا ہے جن سے آیت کا اختتام ہوا کرتا ہے لیکن ہر جگہ پر الفاظ بدلے ہوا کرتے ہیں, جن پر ایک حافظ قرآن کے لیے, مدرس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہوا کرتا ہے. تو ایک کچھ اقسام تھی جن کا بتانا میں ضروری سمجھتا تھا. اچھا, آیت متشابہ جاننے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مدرس کی رہنمائی کے ذریعے سے, دوسرا آیت متشابہات کے استفادے سے, اور تیسرا دوران حفظ, دوران تدریس اور زندگی پر عام تلاوتوں میں متشابہات پر غور و فکر کر کے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, بہت سے مستند اور معتبر اپلیکیشن بھی آ گئے ہیں جن میں قرآن کریم متشابہ آیت کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور ہم نے باقاعدہ تحقیق بھی کی ہے, اور ساری آیت جو ہے ہو بہو 100% صحیح دکھا کرتی ہیں. ان کے اہتمام سے بھی جو ہے ہم لوگ ان سے استفادہ کیا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, سب سے مضبوط علم
اور سب سے ٹھوس علم وہ ہوا کرتا ہے جو براہ راست ہم استاد سے حاصل کریں اور اس کے بعد کتاب سے حاصل کریں. یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، اس سے وقت ضرورت ہم لوگ استفادہ کیا کر سکتے ہیں. ہمیشہ ان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے مناسب بات نہیں ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو متشابہات کے تعلق سے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. پھر بعض ماہرین فن نے کچھ ضوابط بھی بنائے متشابہات کو جاننے پہچاننے کے لیے. کچھ ضابطے، کچھ قانون وہ بھی بتائیں کہ یہ ضابطہ ہے اس آیت کو پہچاننے کا پہلے کہاں ہے، کس آیت میں پہلا کہاں لفظ ہے، کس آیت میں بعد میں لفظ کہاں پایا جاتا ہے، جسے ماہر قرآن نے ادخل و اخرج کا لقب دیا ہے. ضابط ہے ادخل و اخرج، یعنی فلاں لفظ سے داخل ہو جاؤ اور فلاں لفظ سے باہر نکل جاؤ. جیسے قرآن کریم میں جیسے سورۃ البقرہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مشہور آیت ملتی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اس کے بعد واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کہیں پر شفاعت پہلے ہے تو کہیں پر شفاعت اسی صورت میں آخر میں ملتی ہے. تو لقب دیا گیا، ضابطہ بنایا گیا ادخل بشفاعہ واخرج بشفاعہ، یعنی سب سے پہلے بھی تم شفاعت سے داخل ہو جاؤ، سب سے پہلا بھی شفاعت سے آئے گا اور بعد کا لفظ شفاعت سے آئے گا. تو کون بتائیں گے اخوان؟ واتقوا یوما لا تجزی، کیا ہے سورۃ البقرہ میں پہلے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیء ولا يقبل منها شفاعۃ. یہاں پہ ہم لوگ شفاعت سے داخل ہو گئے. اچھا اسی صورت میں آخر میں کیا ہے؟ دوسری آیت میں کیا ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس لا يقبل منها عدل ولا تقبل منها شفاعۃ. تو ہم لوگ داخل ہوئے شفاعت سے اور نکلے بھی ہم لوگ شفاعت سے. تو یہ بھی ایک ضابطہ بتایا گیا جسے عرب قراء جب بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وادخل الباب سجدا، ادخل ساجدا واخرج ساجدا. سورۃ البقرہ میں کیا ہے؟ وادخل الباب سجدا وقولوا حطۃ. یہی آیت سورۃ الاعراف کے اندر آئی ہے، اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے. وہاں کہا گیا وقولوا حطۃ وادخل الباب سجدا، یعنی سجدے سے داخل ہو جاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے نکل جاؤ. اسی طرح ادخل بالنفع وادخل بالنفع، جیسے نفع ولا ضرر کہیں پر پہلے ہے، کہیں پر ضرر ولا نفع ہے تو کہا گیا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ. تو پہلے سورۃ الاعراف ہے نا، اس میں کیا ہے؟ نفع ولا ضرر، ہم لوگ نفع سے داخل ہو گئے. یہی آیت سورۃ یونس میں آتی ہے تو پہلا ضرر ہے، نفع بعد میں ہے. قل لا املک لنفسی ضرر ولا نفع، تو نفع سے داخل ہوئے اور نفع ہی سے ہم لوگ باہر بھی نکل گئے. اسی طرح مشہور آیت ہے نحن نرزقکم وإیاہم، کہاں ہے یہ؟ سورۃ الانعام میں ہے. وہاں پہ رزق پہلے ہے، دونوں جگہ پر ایک جگہ کم ہے اور ایک جگہ ہم ہے. تو کہا گیا کہ ادخل بکاف وادخل بکاف نحن نرزقکم وإیاہم. دوسرے مقام پر نحن نرزقہم وإیاکم. ہاں جی، تو اس طرح کا فرق بھی جو ہے بتایا گیا ہے. تو ماہرین قرآن نے جو ہے نا اس طرح کے فروق کو بھی بتایا ہے. ابھی جو ہے کسی صاحب نے بتایا کہ ہمارے مجلس کے ناظم صاحب نے بتایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم کے تعلق سے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں کہ کس صورت کو کیسے یاد رکھا جائے. بس قرآن کریم بعض صورتوں کے تعلق سے دیکھیے، سبح سے قرآن کریم میں کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں محترم اخوان؟ 5 صورتیں سبح اور سبح سے شروع ہوتی ہیں. کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں. ان میں 3 صورتیں جو ہے 5 صورتیں ایسی ہیں. وہ کون کون سی ہیں اخوان؟ سبح، سورۃ جی سورۃ الصف. سب سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ الحدید. دوسرا سورۃ الحشر اور تیسرا سورۃ اور یسبح سے سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن. اب بس اوقات حفاظ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تغابن کے لیے سبح ہے یا یسبح ہے. تو اس کے لیے ماہر قرآن نے ایک ضابطہ بنایا کہ ہر وہ صورت جس کے پہلے حرف میں نقطہ نہیں پایا جاتا وہ سبح سے شروع ہوتی ہے. دیکھیے حدید سبح سے، حشر سبح سے، صف سبح سے. حدید کے ہاں میں، صف کے صاد میں اور حشر کے ہاں میں نقطہ ہے نہیں ہے، تو آسان ضابطہ سبح. اور سورۃ الجمعہ، جمعہ کے پہلے حرف میں کیا ہے؟ نقطہ ہے نا، یسبح سے. تغابن کے پہلے حرف میں نقطہ ہے نا، ہاں یسبح سے. ایک ضابطہ بنایا گیا. دیکھیے ویسے ہم حفاظ کو بہر صورت قرآن کریم کو احسن انداز یاد رکھنا ہے، لیکن پھر بھی ماہرین قرآن کچھ ضوابط بنائے ہیں جن کا بھی پاس و لحاظ کر کے ہم لوگ قرآن کریم مہارت حاصل کر سکتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں بتانا چاہ رہا تھا. ویسے یہ باب بہت طویل ہے اور بہت ضخیم بھی ہے، لیکن جو ہے ہم لوگ اس بات سے تھکے ہوئے بھی ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. بارک اللہ فیکم و شکرا لکم و جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بتایا جاتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 یا اس سے زیادہ آیتیں متشابہات کی ہیں، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت بکثرت کریں۔ 1 روزہ 2 روزہ متشابہات کا دورہ کروایا جائے، طلباء کے مختلف زمرے تقسیم کر دیے جائیں، 5 پارے 10 پارے 15 پارے وغیرہ، اور بچپن سے انہیں عادی بنایا جائے تاکہ وہ آگے چل کر کے اس میں مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ متشابہات کی آیتیں گزرتے ہی ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ اس قسم کی کہیں نہ کہیں میں نے یہ آیت حفظ کی ہوئی ہے۔ غلطیوں کے اسباب کیا ہیں؟ یا تو استاد کی محنت کی کمی ہے، یا پھر کمزور قوت حافظہ ہے، جیسا کہ امام شافعی کا شعر بطور دلیل ذکر کیا گیا۔ اسی طرح بے توجہی اور غفلت اور بعض مرتبہ کم سن کی وجہ سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور ایسے ہی ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن کسی ایسے کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارا کام زیادہ اہم ہوتا ہے اور تلاوت پر ذہن نہیں جاتا ہے، اور ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غفلت سے دور رہیں۔ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو مکمل توجہ کے ساتھ تلاوت کریں، ماہر قرآن کو سنانے کا اہتمام کریں، جیسا کہ آپ نے تیسری نشست میں سنا۔ حافظ مبشر مومن حفظ اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے، تقریباً 3 سال سے یہ دورہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک آنے سے پہلے گروپ کے سارے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس میں سننے سنانے کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بھی تلاوت کریں پوری توجہ سے تلاوت کریں، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ جب تلاوت کریں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل کے بجائے مصحف ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری کتابیں اردو اور عربی میں لکھی گئی ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد متشابہات کی تقریباً 16 اقسام شیخ نے ذکر کی، اور ان اقسام کو اگر ہم جان لیں تو بہت حد تک ہم قرآن مجید میں پختگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر دے اور بہتر بدلہ عطا فرمائے، جو انہوں نے ہمیں نصیحت کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں استقبال کرتا ہوں حافظ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں شعیب مدنی حفظہ اللہ، اور جیسا کہ بتایا گیا اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں بدیع الزمان مدنی صاحب حفظہ اللہ، اور مغرب کے بعد جو پروگرام ہوگا اس میں شعیب مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شعراء اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ شعراء کی مجلسوں میں مبالغہ آرائی کا پایا جانا ایک لازمی جز ہے، اور اب اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ شعراء کرام کی نظامت میں مبالغہ ہوا کرتا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں کہ ہر صاحب نظامت مبالغہ آرائی سے یہ کام لیتا ہو، چونکہ شیخ اس فن کے ماہر ہیں، اسی لیے ان کے استقبال میں وہ شعر بنایا ہوا، آپ یہ کہنے وہ گڑھا ہوا شعر ہے، وہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، وہ یوں ہی بنایا گیا اور میں نے اسے پیش کیا۔ اگر شیخ کو یہ لگا کہ ان کی استقبال میں یہ مبالغہ ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور میں صدارتی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن السلمي فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا فعلم القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ قابل فخر، سرمایہ افتخار، قرائے کرام، علماء اعظام، داعیان دین و ملت، بڑی سعادت و خوشی کی بات ہے کہ یہ قرآنی محفل امن اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ، خوشبودار ایمانی پھولوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن رہی، اور ہم اس سے استفادہ کرتے رہے۔ کاش کہ ایسی مجلسیں بار بار ہوتی۔ میں حمزہ وصل کے طور پر یا حاشیے کے طور پر میں آ گیا ہوں، کیونکہ میں مغرب اور عشاء کے بعد مشغول ہوں،
اور خاص طور سے امامت کی غلامی کی زنجیر میں اچھی طرح جکڑ دیا گیا ہوں، نکلنا مشکل ہے۔ تو ابھی جو ہمارے شیخ محترم نے جو متشابہات سے متعلق باتیں پیش کی ہیں تاکہ اتقان تلاوت پیدا ہو اور الفاظ کی اتقان کے ساتھ معنی میں بھی اتقان ضروری ہے، ان پہلوؤں سے متعلق جو باتیں پیش کی گئیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے اور بار بار مراجعے کی ضرورت ہے۔ میں چند باتیں ان کی تائید میں پیش کرتا ہوں، میں شیخ کی آواز میں آواز ملاتا ہوں، اور کیوں نہیں کہ اللہ فرماتا ہے جل جلالہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ان حق التلاوہ ان یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویعمل بمحکمہ ویؤمن بمتشابہہ وان یقرأہ کما انزلہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کی تلاوت کا حق صرف الفاظ نہیں، الفاظ اور معنی دونوں ہیں، کہ اس کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ جو محکم آیتیں ہیں جو سب کے لیے واضح ہیں ان پر عمل کریں، یا جو متشابہ ہیں جن کا بیان میں مختصر کرنے والا ہوں۔ معنی کے اعتبار سے متشابہ کی 4 قسمیں ہیں، تفسیر کے اعتبار سے ان متشابہات پر ایمان لائیں اور اس طرح قرآن پڑھیں جس طرح اللہ نے نازل فرمایا۔ رتل القرآن ترتیلا کی تفسیر میں گرچہ یہ سند ضعیف ہے لیکن سلف سے یہ قول مروی ہے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے، کہاں حروف مفخم ہوں گے، کہاں مرقق ہوں گے، اور کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے۔ جس طرح متشابہات کی اہمیت ہے اسی طریقے سے اوقاف کی بھی اہمیت ہے، کہاں رکنا اور کہاں نہیں رکنا۔ یہ قرآن کے حقوق میں داخل ہے، اور جو قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا سب سے پہلا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈپریشن کا شکار نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے شفا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ دلوں کے لیے شفا کیسے ہے؟ یعنی شبہات اور شہوات سے حفاظت ہے، ٹینشن فری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہمارے استاذ شیخ نے بھی سنا، ہم لوگ ایک ہی کلاس میں تھے، شیخ شعیب حکمت بشیر کہا کرتے تھے کہ دلوں کی شفا کے لیے امریکہ نے ریسرچ کیا اس پر۔ ہارٹ کے 2 مریضوں کو 2 کمرے میں سنا کر شیخ عبد الباسط قاری المقری المعروف ان کی کیسٹ 20 منٹ تک سنائی گئی، اور 20 منٹ کے بعد جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا مریض کے دل کی دھڑکن بالکل ختم ہو چکی تھی اور مریض شفایاب ہو چکا تھا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے، لہذا جو لوگ بھی ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں بار بار، جس کی طرف شیخ موصوف نے توجہ دلائی، تعہد القرآن، قرآن کا بار بار مذاکرہ کرو۔ اس تعلق سے ایک بات یہ بھی بتانی ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں ایک بار قرآن ختم نہیں کرے گا وہ گویا کہ قرآن کے ساتھ حجر کر رہا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کا حجر کیا ہے؟ امام ابن قیم نے اس پہ بہترین بحث کی الفوائد میں، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت بہترین کلام نقل کیا۔ ہم اس سے گفتگو نہیں کرتے، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ قرآن کے حجر میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی قرآن یاد رکھتے ہوئے اس کا مراجعہ نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا تھا اقرأ القرآن فی کل شہر، قرآن کو پڑھو ہر مہینے میں ایک بار۔ 40 والی روایت ضعیف ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ جو حافظ قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن اگر مہینے میں ایک بار قرآن ختم نہیں کرتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ حجر ہے، قرآن کے ساتھ بے وفائی ہے، اور اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن کا مراجعہ کریں، بار بار کریں، اور جتنے لوگ قرآن ہمیشہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ جسمانی اعتبار سے آپ کو کبھی محتاج نہیں بنائے گا، معذور نہیں کرے گا۔ جتنے لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے اور جنہوں نے قرآن کی خدمتیں انجام دی، اللہ نے کبھی ان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تصحیح کرتے ہیں کہ قال ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، یعنی جو قرآن پڑھے گا، قرآنی ماحول میں زندگی گزارے گا، زندگی کے آخری موڑ پر اللہ ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح کر سکوں معذرت کے ساتھ، اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے جہاں جسم کی حفاظت اور روح کی حفاظت کا سامان مہیا فرمایا، وہیں اللہ عقل میں اور فکر میں بالغی عطا فرماتا ہے۔ جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآنی ماحول میں زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ ان کے عقل و فکر کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں کہا گیا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ۔ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن سننا بھی ضروری ہے۔ کیوں کہا گیا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ؟ کیوں آپ نے فرمایا استقرئوا القرآن من اربع، 4 صحابہ سے قرآن کا علم حاصل کرو؟ کیوں کہا گیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا؟ جو جس فن کا متخصص ہے اس سے علم حاصل کرو۔ تو قرآن سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پہلا فائدہ اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، واولئک ھم الالباب، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اس لیے حضرت عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں ان اصحاب القرآن ہم اصحاب العقول، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے وہی عقل مند اور ہوشیار ہیں۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن متع بعقلہ وَإِن بَلَغَ 100 سنہ، 100 سال بھی اگر عمر ہو جائے اور انسان قرآن صحیح پڑھتا ہو اور قرآن کی خدمت کرتا ہو اور قرآنی ماحول میں زندگی گزارتا ہو تو اللہ اس کے عقل کو بالیدگی اور تازگی عطا فرمائے گا، اور اس کے عقل سے اللہ اسے فائدہ پہنچائے گا، اس کی عقل کام کرے گی۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے نا بھائی۔ کان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورتی کہولا کان شبانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیبنٹ کے ممبر، پارلیمنٹ کے ممبر کون ہوتے تھے؟ قرآن کے قاری ہوا کرتے تھے۔ تو لہذا قرآن صحیح پڑھنے کے لیے اچھے قاریوں کا اہتمام کرنا، اچھی کیسٹوں کو سامنے رکھنا، اور اس موضوع پر جو کتابیں رکھی جائیں ان کو سامنے رکھنا، لیکن الفاظ سے زیادہ معنی کی اہمیت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ کی اہمیت ہے کہ معجز ہے، اعجاز ہے، تحدی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملک ملک الکلام۔ لیکن اس ہر کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور فزیا میں، طب میں کوئی بھی کتاب اگر آتی ہے تو لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں یا اس کی شرح طلب کرتے ہیں یا صرف اس کے الفاظ میں محنت کرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ پہ محنت کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ ابو عمر الدانی کی الکتاب الوقف والامالہ ہم لوگوں نے پڑھا کلیۃ القرآن میں مراجعہ کہ 10 آیتیں نازل ہوتی تھے، صحابہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھتے تھے ایک، اور ان میں علم جو ہوتا وہ سیکھتے، اس پر عمل کرتے۔ وَأَيْنَ نَقِفُ وَأَيْنَ لَا نَقِفُ، کہاں ٹھہرے اور کہاں نہیں ٹھہرے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ موجود ہے۔ طبرانی کی روایت البانی نے اس روایت کی تصحیح فرمائی۔ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود کے سامنے تلاوت کی انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو کہا ما هكذا قرأنیها رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں قرآن نہیں سکھلایا۔ پوچھا کیسے سکھلایا؟ کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، مت کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لہذا یتلون حق تلاوتی کے اندر الفاظ اور معانی اور تفسیر کا علم اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ صحابہ و سلف کا منہج ہے۔ الحمدللہ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کے الفاظ پر محنت کی، متشابہات کی قسمیں بیان کی، اسی کے ساتھ ساتھ تفسیری روایات کی روشنی میں بھی ان متشابہات پر بھی نظر ہونی چاہیے جس کے بارے میں ابن عباس کا قول ہے۔ قرآن کی تفسیر کی 4 قسمیں ابن عباس نے بتائی ہے۔ نمبر 1 لا يعذر احد بجہالتہ، نمبر 1 وہ آیات جو اتنی واضح ہیں کہ ہر زید بکر کو سمجھ میں آئے گی، جیسے سورہ فاتحہ، ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون واتقوا یوما ترجعون، یعنی ایسی آیات جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نمبر 2 تفسیر یعرفہ العرب، نمبر 2 وہ تفسیر جس کو صرف عرب جانتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے مت باندھو اور نہ کھول کے رکھو بلکہ دونوں کے بیچ میں رکھو۔ تو کیا مطلب ایسے ایسے رکھیں گے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے جو صاحب عرب ہے، صاحب زبان ہے، وہ اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد نہ بہت اسراف کرو اور نہ بہت مخالف سے کام لو، بلکہ درمیانی رائے اختیار کرو۔ تو ایسی تفسیر جس کو عرب جانتے ہیں۔ نمبر 3 تفسیر یعرفہ العلماء، ایسی تفسیر جس کو صرف علماء جانتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے علماء کو جو علم و بصیرت دی ہے اس کی روشنی میں آیتوں کی تفسیر کو جانتے ہیں۔
لہذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون، علماء سے رجوع ہونا ضروری ہے۔ جس طرح حضرت جابر نے ایک حدیث کے لیے مدینے سے شام کا سفر کیا، اور حدیث لمبی ہے آپ جانتے ہی ہوں گے، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے سطر مسلم سے متعلق مدینے سے مصر کا سفر کیا، دونوں روایتیں بالکل صحیح ہیں۔ اسی طرح مسروق نے آیت کی تفسیر کے لیے کوفہ سے بصرہ کا سفر کیا، اور بصرہ جب آئے تو معلوم ہوا اس آیت کو جاننے والے جو عالم ہیں وہ شام چلے گئے، فارتحل الى الشام، شام سفر کیا اور اس عالم سے علم حاصل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح علم حدیث کے اوپر سلف صالحین نے محنت کی، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تجوید پر، اس کی تفسیر پر، اس کے تدبر پر، اور ان کے معانی مستنبطہ پر، اور ان کے موضوعات پر بھی محنت کی ہے۔ لہذا دونوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ خوشخبری سناتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ جتنے لوگوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، میں نے دیکھا ہے ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوئی ہیں۔ جو قاری بشیر صدیق ہے، میرے خیال سے ائمہ حرمین میں کافی ائمہ ان کے شاگرد رہے، ان میں سے بعض کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہ قرآن کی خدمت کرنے سے اللہ رب العالمین جس طرح روح کی، دل کی، دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اللہ لمبی عمریں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، بصری کی عمر 132 سال، اور عاصم کی عمر 104 سال، اور قالون کی عمر 99 سال، اور نافع کی عمر جو ہے 100 سال۔ یہ سب قرآن کے مشہور قاری تھے، اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی، عمر میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، نیکی اور بھلائی سے اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور ضرورت ہے کہ اس وقت قرآن کریم کے الفاظ اور معانی اور اس کی تفاسیر پر بھی محنت کی جائے، اور عملی تطبیق کرائی جائے۔ جب سود کی آیت آئے تو بتایا جائے کہ یہ سود ہے، اس سے بچو۔ جب ماں باپ کی اطاعت کی آیت آئے تو وہاں پر تذکیر کیا جائے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو سبق دیں۔ جب شرک کی آیتیں آئیں تو ان کو شرک سے بچنے کی دعائیں بتائی جائیں، شرک اکبر، شرک اصغر کے اقسام بتائے جائیں، شرک جلی اور شرک خفی بتایا جائے۔ اس لیے یہ ساری مجلسیں 1000 بار بھی ہوں تو کم ہے۔ مبارک ہو اس ادارے کے ذمہ دار کو، اور ان کے تمام معاونین کو، اور اساتذہ کرام کو، جنہوں نے یہ قرآنی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اور اس کے انوار و تجلیات سے اللہ آپ کے دلوں کو گرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کا سایہ دراز فرمائے، تاکہ ہماری مثال کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی، اللہ کے سپاہی دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ میرے اساتذہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب جب قرآن کی خدمت انجام دو گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بند دروازے تمہارے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا۔ اس لیے قاری بشیر کہتے تھے کہ میں جب مسیح نبی میں آیا تو پیاز اور سوکھی روٹی کھا کر کے میں نے یہاں قرآن کی خدمت انجام دی۔ اللہ نے قاری عبدالباسط خلیل حسنی کے ساتھ 6 سال ایک اسٹیٹ پر قرات کی توفیق عطا فرمائی، اسی برکت سے سعودیہ کی شہریت ملی، اور اللہ نے ان کی عزت میں اضافہ فرمایا۔ اس لیے جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیے تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور بعض مفسرین کا یہ قول یاد رکھیے، اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والخیرات، اللہ نے ہر خیر اور بھلائی کا دروازہ کھول دیا۔ عبد الواحد المقدسی کی بات بھی یاد رکھیے، وقت کے امام اور محدث ہیں، ان کے شاگرد ضیاء المقدسی، جن کی حدیث کی کتاب لوگ جانتے ہیں نا، مختارہ محدث ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے علم حدیث میں بہت دقت ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، میں اس فن کے اندر مہارت حاصل نہیں کر پا رہا ہوں۔ کہا علیک بالقرآن فتدبر بالقرآن، قرآن پر تدبر کرو، فتدبر القرآن ان رمت الہدى فإن العلم تحت تدبر قرآنی، قرآن پہ تدبر جب کیا تو علوم اور معارف کے دریا رواں ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے علم حدیث کو آسان کر دیا۔ تو آئیے ہم سب یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ان مجلسوں کی ہم قدر بھی کریں گے، اور ہم بڑے پیمانے پر بھی اور چھوٹے پیمانے پر بھی اور اپنے گھروں میں بھی قرآنی مجلس کا اہتمام کریں گے، تاکہ ان کی برکتوں سے اللہ امت مسلمہ کے عذاب کو دور فرما دے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو مراجعہ کر سکتے ہیں، کہ جہاں جہاں قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں اور قرآنی تعلیمات ہوتی ہیں بالخصوص مسجدوں میں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کے عذاب اور مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی دعاؤں سے، جن کی نمازوں سے، جن کے اخلاص سے اللہ اس امت کی مدد کرے گا اور اللہ عذاب کو دور کر دے گا۔ انما ينصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اس لیے میں اپنی زبان کو لگام لگاتا ہوں
اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ میری منزل بہت دور ہے اور راستے میں ٹریفک کی وجہ سے میں نے گاڑی کہیں پھینک دی اور میں یہاں آپ کی خدمت میں چند لمحے کے لیے حاضر ہو گیا. اس لیے شاعر کے شعر پر اذا ما اتت من صاحب لك زلة فكن انت محتالا لزلة عذرا، اگر تمہارے دوست سے بیان میں کوئی لغزش ہو گئی ہو، خامی ہو گئی ہو، تو اس کی خامی کے لیے کوئی عذر و بہانہ تلاش کرو. تو ہمارے زبان میں بیان میں جہاں لوچ ہے یا مطابقت نہیں ہے، بکھری ہوئی باتیں ہیں، تو اپنے اس بھائی کے لیے عذر تلاشیے، اللہ تعالیٰ آپ کی لغزشوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ حاصل کیا، وہ وقت یا تو شیخ کو اجازت نہیں دیا، جیسا کہ پہلے جملے میں شیخ نے کہا کہ میں امامت کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہوں. اللہ رب العالمین شیخ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے اور آزادی عطا فرمائے شیخ کے بقول. شیخ نے کئی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا، جس میں سے صرف چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حفظ کے ساتھ ساتھ تدبر پر بھی غور کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ ترجمہ اور اس کی تفسیر کا بھی علم ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت میں تلاوت کے ساتھ اس کے معانی پر غور کرنا، اور اس طرح کی مجلسیں اس کے لیے بھی منعقد ہونی چاہیے. تلاوت کا یہ حق ہے کہ جو اس کے اوقاف یعنی جو منازل اور جو وقفے ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں. جیسا کہ وقف لازم کے سلسلے میں مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم وقف لازم پر وقف نہیں کرتے ہیں تو معنی غلط ہو جاتا ہے. کسی کو کہنا ہے اٹھیے بیٹھیے مت، ایک ساتھ کہیں گے اٹھیے مت بیٹھیے، تو آپ معنی پر غور کر سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے انسان ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ 20 منٹ قرآن سننے کی تلاوت والا واقعہ بیان کیا گیا. ہر مہینے کا مراجعہ نہ ہونا گویا کہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. جسمانی اعتبار سے کبھی وہ انسان انشاءاللہ معذور نہیں ہوگا جو قرآن کی خدمت کرتا ہے. اور میری طرف سے اس میں ایک چیز کی اضافت ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو مصحف لے کر اپنے ہاتھ میں قرآن کی مجید تلاوت کریں تو کبھی انشاءاللہ آنکھ کی روشنی ضائع نہیں ہوگی. اور ہدایت والے وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہی عقل مند اور ہوشیار ہیں. 100 سال کے باوجود قرآن کی خدمت کریں تو عقل بھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور ابن قیم کا قول نقل کیا گیا کہ الفاظ سے زیادہ معانی کی اہمیت ہے. اور جیسا کہ صحابہ کا عمل تھا کہ پہلے وہ 10 آیتیں سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ وقف کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے. اور ابن عباس رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ نے جو قسمیں بتائی ہیں کہ بہت سی آیتیں واضح ہیں جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جس طرح سورہ فاتحہ کی مثال دی گئی. اور کچھ آیتیں ہیں جس کو صرف عرب جانتے ہیں، اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کو صرف علماء ہی جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر ان کا خصوصی فضل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ان آیتوں کے معانی کو جان لیتے ہیں. اور ان چیزوں کو ایک ایک آیت یا ایک ایک چیز کو جاننے کے لیے صحابہ کرام نے بہت دور دراز کا سفر کیا ہے. اور اسی طرح شیخ نے بتایا کہ خدمات کرنے والے لمبی عمر حاصل کرتے ہیں. میں خود میرے گاؤں کا ایک شخص جس کی عمر تقریباً 104 یا 105 سال ہو گئی ہے، اور ابھی تک الحمدللہ وہ بغیر چشمہ کے چلتے ہیں، لاٹھی کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں. اور ان کا معمول یہ ہے کہ 3 بجے مسجد میں آ کر کے وہ قرآن پڑھتے ہیں، صبح فجر تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد گائے ہے ان کے پاس، گائے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ پھر صبح 10 بجے آ جاتے ہیں، ظہر تک رہتے ہیں، ظہر کے بعد بھی آدھا 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، پھر عصر تک مسجد میں رہتے ہیں، عصر کے بعد وہ گائے لے کر جاتے ہیں، پھر مغرب میں آ کر کے پڑھتے ہیں، پھر عشاء کے بعد وہ گھر جاتے ہیں. تو گویا کہ ان کے پاس 2 ہی کام ہے، قرآن پڑھنا اور گائے کی جو صبح اور شام کی ڈیوٹی ہے وہ کرنا. تو ابھی تک الحمدللہ ان کو آنکھ سے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور ان کو چلنے میں کوئی دقت نہیں ہے. بیچ میں انہوں نے 1 یا 2 مہینے گھٹنے اور کمر کے لیے دوا کا استعمال کیا ہے. ایسے ہی جو شخص بھی قرآن مجید سے اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے تو ہر قسم کی خیر و بھلائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے رسی ڈھیلی کر کے ہمیں بھلا دیا. ہم کوشش اس بات کی کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین
ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پختہ کرنے اور اس کی تفسیر اور اس پر تدبر کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.